مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، بہقی وغیرہ سے جو منسوب کی جاتی ہے اور محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو فتنہ دجال سے محفوظ رہنا چاہتا ہو وہ سورہ کہف کی ابتدائی یا حتمی جو اس کی آیات ہیں ان کی عبادت کرے، اور بعض کتابوں میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کے متعلقہ جو 10 آیتیں ہیں جو ان کی تلاوت کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ احادیث حضرت ابو سعید خدری، ابو درداء، ابن عمر اور ابن عباس سے روایت کی جاتی ہیں، اور ان احادیث میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ جو ان کا مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ سورہ کہف کی ان آیات کی تلاوت جو کر لے خصوصاً جمعہ والے دن وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ صبح اور شام کے وقت ان ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرنے سے انسان جو ہے وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہا ہے، لیکن جو اس کا مین ٹارگٹ اور جو مین ایم ہے ان آخری 10 آیات کا اور پہلی 10 آیات کا وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہونا ہے۔ المسیح الدجال، دجال یا اینٹی کرائسٹ، اس کی شخصیت یہاں پر قابل بحث نہیں ہے۔ یہاں پر مقصود صرف وہ فتنہ ہے جس کے متعلق ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے التجا کی ہے۔ جب انہوں نے تبلیغ کی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اس فتنہ سے پناہ مانگو، اور پیغمبر اسلام کی جو امت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ فتنہ جو ہے یہ آخر الزماں یعنی کہ جو آخری ایک دنیا کا جو ٹائم فریم ہوگا اس میں اس کا ظہور ہوگا، اور امت محمدیہ جو ہیں ان کا یہ ٹیسٹ ہوگا اس فتنے کے دوران۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے سے جو بچنے کی تدابیر ہیں وہ اپنی قوم کو بتائی ہیں۔ لیکن موجودہ دور جو الحاد کا دور ہے، دا ایج آف ایتھیزم ہے، اس دور میں ہر چیز کو تمسخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہر چیز میں ہیومر کریٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز کو مزاح کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اور اس مزاح کے نظریے کو پروان چڑھانے میں میم کلچر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اگر آپ فیس بک سکرول کرتے ہیں، انسٹاگرام سکرول کرتے ہیں یا ٹویٹر دیکھتے ہیں جس کا اب نام ایکس ہے، فارمر نام ٹویٹر تھا، تو آپ کے سامنے اکثر ایسی میمز آ جاتی ہیں، اکثر ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جن میں اس فتنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس فتنے کے اباؤٹ جوک کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں بیکاز دا تھنگ از پریونٹڈ ان دا ہیومر مینر۔ حتیٰ کہ ہم لوگ قرآن مجید میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ پہلے جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے باوجود ہم اس چیز کو ریڈیکل کرتے ہیں، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہاؤ سویئر از دس سچویشن اینڈ کتنا سخت یہ فتنہ ہوگا کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کو اس کے بارے میں پیش گوئیاں کرتا رہا ہے، اس فتنے کے بارے میں ڈراتا رہا ہے۔ تو دجال کی شخصیت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس فتنے کی جو ایک سمری ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی تھوڑی سی میں کوشش کروں گا، بیکاز ان ڈیٹیل میں اگر جائیں تو دیز ویڈیوز آر ناٹ انف، ایون دا لٹریچر از ناٹ انف۔ تو اس کے لیے تو ایک بحث کی ضرورت ہے، اور وہ بحث گھنٹوں چل سکتی ہے۔ سو جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین چیزیں ہیں، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جو باتیں، جو چیزیں اس سے انتساب کی گئی ہیں، اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تعبیر کی جائے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر اس کو غیر معمولی اقتدار بخشا جائے گا، کہ بعض قدرتی قوانین ایسے ہوں گے کہ اس کے اوپر اس کی ڈومیننس جو ہوگی
وہ ایکسٹراویگنس قسم کی ہوگی، یعنی مسافت، ٹریول۔ مسافت کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی جو مکانی فاصلے ہیں ان کو درجہ صفر تک اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر حدیث کے الفاظ میں تذکرہ کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ بارش کو جس طرح تیز آندھی اڑا لے جاتی ہے اس طرح اس کی رفتار ہوگی، کہ اس طرح وہ مسافت کو طے کرے گا۔ اور موجودہ دور میں ان دا پریزنٹ ایج، ان دا ماڈرن ایج، جب ہم ایروپلین کے ماڈل کو دیکھتے ہیں تو ہم نبوت کے ان الفاظ کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ اس دور میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ان سے پہلے جو پیغمبر تھے انہوں نے جب اپنی قوم کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو ایک سپر نیچرل طور پر لیتے ہوں گے۔ بٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ مکینیکل ذرائعوں سے آج سفر کرنا آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ کرۂ زمین پر ملکوں شہروں نہیں بلکہ براعظم جتنے بھی ہیں، جیسے کہ ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، ان کے ایک ایک گاؤں، کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک گاؤں میں اگر وہ پاکستان میں آتا ہے تو ایک ایک گاؤں کو وہ ان اے ڈے یا ان اے منٹ یوں کہہ لیں کہ وہ وزٹ کرے گا، کہ اس کی رسائی 40 دن میں ان تمام ورلڈ کی کنٹریز میں جتنی بھی سٹیز ہیں اس کے کرۂ ارض پر 40 دن میں وہ ایک ہر جگہ میں وہ جائے گا، وہ ہر جگہ کو دیکھے گا۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے ان دوستوں کے لیے بھی آسان ہے جو یورپ میں رہتے ہیں اور جو ورلڈ ٹور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال اور یوں کہہ لیں کہ اتنی ڈومیننس دی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو، جسے ہم ٹورزم کہتے ہیں یا جسے ہم مسافت کہتے ہیں، کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر صبح وہ پاکستان میں ہیں تو شام کو وہ دبئی میں ہیں، دبئی سے پھر وہ ترکی، اور جیسے بھی، یعنی کہ اب اگر آپ کے پاس دولت ہے، ایک نارمل ایک بلینئر بندہ جو ہے وہ دنیا کو ٹریول کر سکتا ہے اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو ایک اقتدار دیں گے ان کچھ قدرتی قوانین کے اوپر، تو اس کے لیے ان کو ٹریول کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔